میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اس پاکستان کے اندر جی 3 کام ہم نے علماء کو دیے، یہ جو مسجدوں کے مولوی تھے جی جی جو لاکھوں کے حساب سے ہیں۔ ایک کہ آپ جناب نماز پڑھایا کریں گے مسجد کے اندر، 5 وقت کی نماز پڑھایا کریں گے اور مسجد کو مینٹین کریں گے۔ جی نمبر 2، آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے اور آپ ہمارے شادی کے وقت آپ نکاح پڑھائیں گے۔ نکاح یہ کرائیں گے۔ 3 کام جی۔ کیے نا۔ اس سے زیادہ ہم مولوی کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ان تینوں کاموں کو جتنی ایمانداری کے ساتھ ان مولوی نے ادا کیا، آج تک کبھی کوئی جنازہ لیٹ نہیں ہوا کہ مولوی ہڑتال پہ ہے، جی آج تک کبھی کوئی نکاح لیٹ نہیں ہوا کہ مولوی ہڑتال پہ ہے، آج تک کبھی فجر کی اذان لیٹ نہیں ہوئی، ہم روزانہ فجر کی سنتے ہیں۔ نماز لیٹ نہیں بالکل ہوئی، صحیح بات، بالکل صحیح زور بات۔ کی نماز لیٹ نہیں ہوئی، مسجد کو تالا نہیں لگا کہ آج مولوی اپنے مطالبات اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے اس حد تک صابر و شاکر طبقہ اس ملک کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بہت صحیح کہ، اور یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اشفاق صاحب کہتے تھے کہ جو لوگ اللہ کو گالی دینا چاہتے ہیں ان کی جرت نہیں ہوتی، جو اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں ان کی جرت نہیں ہوتی، وہ گالی مولوی کو دے کے اپنا سینہ ٹھنڈا کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اس ملک کے اندر کوئی سب سے مظلوم ترین طبقہ، میں صحیح کہتا ہوں، اور سب سے بڑی بات میں اکثر کہتا ہوں کہ آج تک مجھے بتائیے جی 3000 روپے تنخواہ ہے، کبھی کوئی مولوی خودکشی سے مرا ہے؟ نہیں، خودکشی کہاں ہوتی ہے؟ ویری کانٹینٹڈ ویری گڈ۔ کبھی کو مولوی آپ کو جی خودکشی سے مرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ جی خودکشی سے کون مرتا ہے؟ وہی جس کے پاس پیسہ جن کے ہوتا پاس پیسہ ہے، جس کو ساری چیز۔ جی اور یہ ہے وہ اصل معاملہ جس کی، اور اچھا فیصلہ ہے شوکت صدیقی صاحب کے، ان کی ججمنٹ بہت اچھی ہے۔ جی پاکستان کے ہوم سیٹ جو مولوی ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کر فتوے جاری کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ان کے درمیان اور عام مولوی جو مسجد میں پڑھاتا ہے اور کم وظیفے پہ کام کرتا ہے، کتنا فرق آپ محسوس کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر؟ اب مولوی کون ہے؟ ایکٹر مولوی ہے، جی وہ مولوی نہیں ہے۔ میں گننا شروع کروں؟ رائٹ ہاں، آپ ملانیہ ایکٹر ہیں۔ جی وہ صبح ڈرامہ ریکارڈ کراتی ہیں اور شام کو دوپٹہ سر پہ پہن کے نا حجاب پہن کے آ جاتی ہیں، جی رمضان کا شو کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ صبح کچھ اور ڈانس کر رہا ہوتا ہے کسی اور جگہ، اور شام کو آ کے نا الحمدللہ کر کے ایکٹر ٹی وی پہ تو ایکٹر بیٹھتے ہیں۔ جی ٹی وی پہ آپ گنے چنے مولوی یہاں پہ آتے ہیں، 4-5 میں آپ گن کے بنا سکتے ہو، 4-5 لوگ ہیں، اور وہ بھی اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے ٹی وی کے لوگ جو ہوتے ہیں ہمیشہ ایسے مولوی کو بلائیں گے جو ان کا جواب نہ دے سکے بیچارہ، کمرشل ہوگا، جو سادہ کمرشل لوگ ہوگا۔ آدمی جی ہاں۔ یا پھر مفتی کبھی جیسے لوگ ہوتے ہیں، یا اور بھی اسی طرح مفتی عبدالقوی صاحب۔ عبدالقوی صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ وجہ تو شاید جن کی میں ویسے قندیل کہہ رہا بروز ہوں بنی۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ اچھا ہے، صرف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو، جی پولیس کو، جی اسپیشل برانچ کو اپنی لسٹوں کو ریوائز کرنا سر چاہیے۔ جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ ملک کو اسلامی جمہوریہ کہتے ہوئے شرم شرم آتی آتی ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگوں کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں، باتیں آتی ہیں، ان کا نام فورس شیڈول میں شامل کیا جاتا ہے، اور فائنلی ان کے اکاؤنٹس بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس بیچارے کے اکاؤنٹ میں ہوں گے کتنے پیسے سر؟ دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے، مسئلہ پتہ کیا ہے؟ جی ہم نے مسجد کو خود تذلیل ذلت کی جگہ بنائی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، حدیث جی کہ نکاح مساجد میں کرو۔ انگریز نے اور عیسائیوں نے یہ بات اب پہلے باندھی، انہوں نے بھی، بادشاہ بھی ہوگا تو نکاح چرچ میں ہوگا۔ جی بالکل ٹھیک۔ ہم کہتے نہیں مولوی صاحب 500 روپے دو نا چرچ بلا لو جی، 500 بھی پورا نہیں دیں گے۔ وہی نا، اس کو بلائیں جی ادھر۔ یعنی ہم نے مسجد کو، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام کاروبار سلطنت کا مرکز ہوتی تھی، جہاں سے تمام فیصلے ہوتے تھے، جہاں سے جہاد کے فیصلے ہوتے تھے، جہاں سے جہاد کے قافلے تیار ہوتے تھے، جہاں سے لوگ بدر کے لیے نکلے، جہاں سے لوگ احد کے لیے نکلے، جہاں سے لوگ خندق کھودنے کے لیے نکلے، جہاں سے لوگ فتح مکہ کے لیے روانہ، وہ مسجد جہاں سے فیصلہ ہوتا تھا کہ فلاں کو سنسار کر دو، اسی مسجد سے فیصلہ ہوا تھا مائٹ کا، کس پہ زنا کے لگتے سنسار کر دو، جہاں پہ فیصلہ ہوتا تھا کہ آج فلاں وفد کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، جہاں سے فیصلہ ہوتا تھا کہ دنیا کی یہ عالمی طاقتیں ہیں، ان کو خطوط لکھو، اسی مسجد میں بیٹھ کے ہم نے اس مسجد کو صرف 5 وقت کی نماز کے لیے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ یہی ہماری اصل میں بدقسمتی ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کو ہم اسلامی ملکت نہیں کہہ پاتے۔